بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات جو قرآن پاک خاص کر اس آیت مبارکہ جو خطبہ مسنج پڑھی ہے، جو بیان ہوئی، ان صفات کی تشریح و توضیح وضاحت قریباً گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہے، اور اسی آیت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً، گواہ بنا کر، ومبشرا ونذیرا، خوشخبریاں دینے والے اور گناہوں کے انجام سے آگاہ کرنے والے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اس کی اذن اجازت امر وحی کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے، وسراجا منیرا، اور آپ کی ذات انہوں ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ آپ کی ساری صفات جو اس آیت مبارکہ بیان ہوئی ہے، ان صفات جو سب تو آخری صفت اور ایک بڑی شاندار صفت وسراجا منیرا، کہ آپ ایک چمکتا ہوا سورج ہے، چراغ ہے۔ سورج اور چراغ یقیناً اس کی ضرورت اندھیرے، ظلمت اور تاریکی اندر، ضرورت ہوندی ہے، اور اس کے بغیر کچھ دیکھنا ناممکن۔ رات کے اندھیرے اندر آنکھ ہون دے باوجود انسان کچھ نہیں دیکھ پاندا، آنکھ موجود ہے اور دیکھن دی طاقت بھی موجود ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتا، کچھ نظر نہیں آتا، اس واسطے کہ روشنی نہیں ہے، سورج نہیں۔ آنکھ، دل، زبان سب کچھ موجود سی، لیکن قوم اندھیرے اندر سی، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت چراغ اور سورج طلوع نہیں سے ہوئے۔ آپ طلوع ہوئے، آپ تشریف لے آئے، تو اس کائنات میں روشنی
نصیب ہوئی اور دیکھن دی بصیرت نصیب ہوئی، حتیٰ کہ انسان نو دوسرا انسان نظر آیا اور انسان نو اپنا وجود نظر آیا، ورنہ آپ کی آمد بعثت تو پہلے سب کچھ اندھیرا سی، ظلمت سی، تاریکی سی۔ جو کچھ آج تک نظر آ رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دا نور اور روشنی ہے، اور اسی چراغ دی برکات و ثمرات۔ آپ یقیناً ہر لحاظ نال امت لی چراغ روشنی نے، نور نے، اس سراج منیرہ صفت جتنا پھیلایا جائے اور جس طرح اس کا رخ موڑیا جائے، بات نو چلایا جا سکے۔ قرآن پاک دے اندر آسمان تے سورج نو سراج کیا گیا ہے، یا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سراجم منیرہ کیا گیا، اور کسی پیغمبر نبی رسول لئی ایسی صفت، ایسی شان، ایسے الفاظ بیان نہیں ہو۔ آسمانی سورج جو ہے دن نو چڑھتا ہے تو بہت سارے گناہ رک جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اور گناہ بہت سارے رک جاتے ہیں جو اندھیرے دی مناسبت نال جاری ہو، وہ سارے گناہ رک جاتے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ جن اندھیرے چ نمودار ہوئے اور چڑھے اور طلوع ہوئے، پوری امت، پوری انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سارے اندھیرے ختم ہوئے اور گناہ ختم ہوئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت چراغ اس امت کے سامنے طلوع ہوئے۔ آسمانی سورج جو ہے اس کی روشنی صرف ایک پہلو دی طرف ہے، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت، سراج نبوت کی روشنی جو ہے اس کا کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جہاں محمد مصطفیٰ کی روشنی موجود نہیں۔ جس طرح آپ دی نور نبوت نال دن روشن نے، اسی طرح آپ دی نور نبوت نال رات بھی روشن۔ تو آپ کی صفت اولن موجودہ حالات دے پیش نظر اس نے تحت ہی آپ کی صفت سراج منیرہ نو سمجھن اور سمجھان دی کوشش کیجیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جہت، کوئی پہلو ایسا جس کے اندر ساڑھے لی سراج روشن، چراغ نمونہ اور ہدایت نہیں۔ تو موجودہ حالات تھوڑی علم مند کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے مفلوج ہو چکی ہے، اور بیماری جو ہے کرونا وائرس کی صورت پوری دنیا اندر ایک عالمی وبا کی حیثیت آ چکا ہے، اور انتہائی ایسے ایسا وائرس جو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں پا رہی، جو ذرے سے بھی کم ہے، لیکن پوری دنیا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے اور مفلوج ہے۔ یہ ہے الملک للہ،
والحکم للہ، بادشاہی بھی اسی کی ہے، زمین بھی اسی کے ہے اور حکم بھی اسی کا۔ کہاں ہے وہ ساری سپر طاقت؟ ایک دور نمرود سپر پاور سے اور ایک مچھر کے سامنے وہ ساری طاقت اور حیثیت ختم ہو کے رہ گئی سی۔ یہ وائرس تو مچھر سے بھی انتہائی کام، این ان دنوں یہ وائرس ساڑھے ملک نمودار ہوا، جن دنوں پورے ملک افراتفری سی اور بہت ساری فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والی عورتیں بازارچ اور روڈا تے سن کہ میرا جسم اور میری مرضی، اور ایسے ایسے نعرے درائسن کہ اللہ دی پناہ، کہ عورت بیزار سی دین تو اسلام تو اللہ اور دے رسول دے احکامات تو اور اسلام نو پابندی اور انتہائی جس دے اندر اپنے آپ نو عورت قید سمجھ رہی کہ نکاح دی پابندی نہ ہوئے، آوارگی اجازت ہوئے، اور عورت دے بچے دی ولادت دی پابندی نہ ہوئے۔ یہ بچہ دانی جو ہے بہت بڑی پریشانی، اس پر نعرے درج تھے۔ بہت سارے میڈیا کے لوگ، سکالرز اور اینکرز ان عورتوں کی حمایت کر رہے تھے، بہت ساری این جی اوز اس کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند لمحات میں پوری دنیا کو یہ بتا کے رکھ دیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ میں ہوں قادر، میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے کسی ترقی یافتہ ممالک کی، جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے، جہاں تک دنیا پہنچ چکی ہے، لیکن آپ دنیا مان چکی ہے، پوری دنیا اس بات پر اکٹھی ہو چکی ہے کہ جب چاہے وہ پورے نظام کو روکنے پر قادر ہے۔ ایسا بیریئر اس نے آگے لگا دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری ہاتھ اور یہ ہے تمہاری حیثیت، آگے حکم میرا ہے اور مرضی میری، تم اپنے وجود کے مالک نہیں ہو۔ ایک انتہائی کمزور سے کمزور جراثیم سے تم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہو، تمہاری حالت کیا ہے کیفیت؟ سچ فرمایا سی رب نے کہ اے لوگو، اگر ساری دنیا کی کرنے برنے والے اکٹھے ہو جائے، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کو مشکل کشا کہتے ہو، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، سارے اکٹھے ہو جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور رہا، اپنے کھانے میں سے کوئی مکھی چیز اٹھا کے لے جائے، سارے مل کے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا اور جسے پکارا جا رہا ہے سارے کمزور ہیں، اور طاقتور صرف اللہ، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت۔ اگر ان حالات میں بھی اس امت کو توحید سمجھنا ہے، اہل شرک کو توحید سمجھنا ہے، تو پھر اسے اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، یہ تو بہت تھوڑا ہے، وَلْنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ تو چھوٹا سا عذاب ہے، یہ تو ابتدائی آزمائش ہے، چھوٹا عذاب، بڑے بڑا عذاب تو اس سے آگے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے ہے کہ شاید قرآن پاک نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں سن لو، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی دکھ مصیبت آندی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں تو ایسا مہربان ہوں کہ بہت سارے گناہ دیکھ کے معاف کر دیتا ہوں، ہر گناہ پہ پکڑتا نہیں۔ اگر ہر گناہ میں پکڑنے پہ آ جاؤں،
فرمایا یہ میری رحمت ہے وَيَعْفُو عَنْ کثیر، کسی گناہ کے بدلے کوئی مصیبت دے دیتا ہوں، تکلیف دے دیتا ہوں، کوئی ازمائش دے دیتا ہوں، اور بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی درگزر کر کے معاف کر دیتا ہوں، یہ میری مرضی۔ لیکن سن لو، اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں دیکھتے، یہ سیر نہیں کرتے، یہ پھرتے نہیں ہیں، یہ حالات کو واقعات کو جانتے پڑھتے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، جو تم سے پہلے گزرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا تم پڑھتے نہیں ہو، تم زمین پہ دیکھتے نہیں ہو۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر چیز کھولے تو سامنے آ جاتی ہے۔ ان بستیوں کو آج آپ اپنی آنکھوں سے میڈیا پر دیکھا جا سکتا ہے، ساری بستیاں وہ میڈیا میں محفوظ ہو گئی ہے جن بستیوں پہ اللہ کی گرفت پکڑا عذاب آیا۔ وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، فرمایا تمہارے مقابلے وہ بہت بڑی طاقت، بڑی قوت کے مالک تھے وہ لوگ، جسم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، زمینوں کے لحاظ سے، یا ہر لحاظ سے وہ تم سے طاقتور تھے۔ لیکن فرمایا میرے ذات اور شان کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، سن لو زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو مجھے عاجز کر لے، جس کے سامنے میں کمزور ہو جاؤں، میں عاجز ہو جاؤں۔ دنیا آسمان، زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، جانتا بھی میں ہوں اور قادر بھی میں ہوں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، فرمایا لوگوں سن لو، اگر اللہ ہر گناہ کے بدلے پکڑنا شروع کر دے، جڑا گناہ ہوئے اس بندہ گناہ کرن دے نال ہی اللہ پکڑ لے، سزا دے دے اسی وقت، فرمایا میں قادر ہوں کہ ہر گناہ پہ اسی وقت پکڑ لوا، میں اس چیز پہ قادر ہوں۔ لیکن اگر میں پکڑنا شروع کر دوں، بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اگر میں پکڑنے لگ جاؤں ہر گناہ پر، تو یاد رکھو میری زمین پر کوئی انسان رہے، اس زمین پہ کوئی انسان نہ رہے، سب ختم ہو جائے جتنے تم گناہ کرتے ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں گناہوں کو دیکھ کے برداشت کرتا ہوں اور ایک وقت کے لیے مہلت دے دیتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے۔ فَإِذَا أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، لیکن جب وقت آ جائے گا تو پھر اس کے آنے والے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بتاؤ یہ سارے حقائق کون بیان کرے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو روشن چراغ اور سراج منیرہ، یہ ہے وہ آپ کی روشنی، یہ ہے وہ آپ کی بصیرت، یہ ہے وہ آپ کے دلائل، یہ ہے وہ آپ کی رحمت، یہ ہے وہ آپ کا نور جو آپ نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ بتاؤ کوئی اب خشکی رہ گئی؟ نہ کوئی خشکی رہی، نہ کوئی تری رہی، نہ کوئی موسم رہے، نہ کوئی ملک رہا۔ پوری دنیا کے 162 کے قریب ممالک جو ہے اس عذاب اور گرفت میں شکار ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ فرما سن لو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ایسے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ تم پلٹو، لوٹو، واپس آؤ، گناہ چھوڑو۔ بتاؤ گناہ چھوٹ گئے؟ نہیں۔ کرونا وائرس کا خوف، ڈر بچوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، انسانوں پر سوار ہے، لیکن مجال ہے کہ مساجد آباد ہوئی ہو، ساری احتیاطی تدابیر جاری ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں بار بار، منہ پہ ماسک چڑھاؤ، ایک دوسرے کو مسافہ چھوڑ دی،
قریب قریب بیٹھتے نہیں. یہ احتیاطی تدابیر اختیار قوم کر رہی، گناہ چھوڑنے کے لیے پوری قوم تیار نہیں. معافی مانگن لئی، نماز لئی، عمال سیرت کردار سوچ فکر کوئی تبدیلی آ جائے ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نو پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی ایسی گرفت پکڑ اور ایسے ازمائشیں آندیا. دیکھیں یونس علیہ السلام کی قوم دا واقعہ پڑھ لی. یونس علیہ السلام قوم نو ڈراندے رہے، سمجھا رب کا عذاب آ جائے گا، میری بات مان لو یا اتباع کرو، اطاعت کرو، عذاب آ جائے گا. قوم نہ منی، یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے نکلے. جب یونس علیہ السلام پنڈ بستی چھوڑ گئے تو نال ایک عذاب چڑھا. جو کالی گھٹا چڑھی اور پوری بستی ہوتے چھائی تو ساری بستی کے لوگ کہنے کہ پھر مجبور ہو گئے یونس سچا تھا. ایسا گل نہیں منی، اطاعت نہیں کی تھی، اتباع نہیں کی تھی. وہ فرما کرتے تھے میں بستی چھوڑ جاؤں گا، تم پہ عذاب آ جائے گا، لہذا میری بات مان لو. وہ چلے گئے، تشریف لے گئے، بستی چھوڑ گئے. اب یہ عذاب ہے. غیب جانتے تھے نہیں، صرف بادل کی گرج چمک دیکھی ڈر گئے کہ اب عذاب آیا ہی آئے، اب ہم نہیں بچتے. تو کیا کیا؟ ساری بستی بچوں مردوں عورتوں بوڑھوں سمیت بستی کے لوگ باہر نکل، گڑ گرانے لگے، رونے لگے. اے اللہ، ہم مان گئے یونس علیہ السلام کو، وہ جہاں نہیں ہے. ہم زندگی بھر ان کو ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، دکھ دیتے رہے، ان کے راستے روکتے رہے، دعوت پہ غور نہیں کیا. لیکن آج ہم مان گئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آیا اور آ گیا، چڑھ گیا، ہم نے کبھی نہیں روکا الا قوم یونس. لیکن یونس کی قوم جب ساری بستی سے باہر آ گئی، مجھے آسمان پہ ترس آ گئی. کافر تھے، مسلمان ہو گئے، رونے لگے، چیخنے لگے، استغفار کرنے لگے. آئے ہوئے عذاب، چڑھی ہوئی گھٹا، بستی پہ چھائی ہوئی بادل، چمک دمک کڑک، سب اللہ نے واپس لے کے پوری قوم کو بچا لی. قادر ہے وہ. لیکن ہماری حالت کیفیت ذخیرہ اندوزی. قوم کس طرح وہ چیزیں لے رہی ہے کہ بحران پیدا ہو، بازاروں میں کھانے پینے کے اشیاء کی کمی ہو اور ہم منافع کم. اس سوچ اس فکر میں ہے. بتاؤ اس قوم پر عذاب تلے کیسے؟ جس چیز کی مانگ زیادہ ہو رہی ہے اس چیز کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے، سٹاک کیا جا رہا ہے. ریٹ چڑھے گا، لوگ مانگیں گے، تڑپیں گے، پھر بیچیں. جس قوم کی ضمیر ہی یہ ہو، جس قوم کی سوچ ہی یہ ہو، اس قوم پہ عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ یاد رکھنا ان حالات میں اس منافع پر لعنت بھیجیے جو قوم کا تکلیف دے کے دکھ دے کے حاصل کیا ہے. کبھی ایسے منافع کی سوچ بھی نہ رکھنا اپنے دل و دماغ میں کہ ہم ذخیرہ کر کے پیسہ جمع کریں گے اور منافع کمائے. فلاں چیز کی کمی آ رہی ہے، سٹاک کر لیجیے. کبھی تصور بھی نہ لانا یہ ہوس، یہ مال کی جو، یہ فیک، اس کو دل و دماغ سے نکالی. یہ اسلام، یہ دین، شریعت، اخلاقیات کے منافی چیز ہے. آپ کو تو چاہیے تھا نبی علیہ السلام فرمایا جو مسلمان بھائی کی کسی مصیبت، تکلیف کو، ٹینشن، پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی پریشانی تمہاری دور کر دے. آسانی پیدا کرتے تھے. لیکن ساری قوم جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی، ریٹ بڑھانے پہ لگی. آج ریٹ اور ہے، کل اور.
کچھ اخلاقیات کا پاس رکھے. چند ہزار چند لاکھ کمال ہو گئے، کیا کرو اگر مصیبت تم پہ آ گئی، دکھ تم پہ آ گیا؟ یہ مال، یہ چند لاکھ روپے جو اس بڑھوتری، اس بحران میں کمال، کیا کرو گے اس کا؟ ایسی کمائی حلال کی تو نہیں ہے، جائز تو نہیں، یہ تو حرام. اخلاقیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے چراغ. پڑھیے آپ کی تعلیمات کو، اسلام کو، دین کو، شریعت کو، اس نور اور روشنی کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. آپ منڈی میں گئے، ہاتھ منڈی میں غلے میں ڈالا، نیچے وہ گلا سی ہو تو سکا سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہو؟ پورا بازار دیکھ. جب کوئی بھی چیز سامنے دیکھ لے تو اس کا انداز اور ہوگا، پیچھے سے ریڑھی کا سمجھ دیکھ لے چیز میں یار اور ہو. ریڑھیوں پہ چیزیں لگی ہوئی ہے لیکن یہ مزدور ہے، ایمان قریب نہیں ہے. ویسے تو غریب ہے بیچارے، ریڑھی لگا کے بیٹھے، لیکن بےایمانی دیکھے، ایک ایک چیز میں خیال. اسی ایک جگہ تو سٹاپری لائن لگے ادھر نے لال بتی لائی سی. شام کا وقت لال بتی لا کے کھڑا ہے. سٹاپری جو ہے وہ لال نظر آئے، سرخ نظر آئے اور بکھے. تو میں ادھر کو کھڑو گے، میں آخیا تم جی بےایمانی کرنی ہے اس قوم کے ساتھ. غریب ہے دیکھنے میں تو ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، مزدور ہے، غریب ہے، تو تھوڑا جا بندہ کہے جی میں غریب ہوں، لیکن بےایمانی دیکھی. خربوزہ کوئی کاٹ کے رکھ رہا ہے، اوپر لال کپڑا لگایا، وہ اوپر لائٹ لگائی ہوتا کہ یہ لال نظر ہے. یعنی پوری قوم بڑے سے لے کر چھوٹے تک بے ایمانی کے اندر رچ بس گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا جب مال میں تول میں کمی ہو، پوری قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتے. موسم پر بارش نہیں ہوتی اور نہیں ہوئی. پورا ملک دعائیں کرتا رہا، بارش موقع پر نہیں ہوئی. اب دیکھنا بساکھ آ رہا ہے، گندم تیار ہے، اب بارشیں شروع ہوں. پھر قوم کہے گی فصلیں تباہ ہو گئی، اچھڑ گئی. نبی علیہ السلام فرمایا حکمران ظالم بے دین مسلط کر دیے جائیں گے جب تم ناپ تول میں کمی کرو. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان یقین ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ بیان فرما گئے. تو لہذا ان حالات دین کو، شریعت کو اپنائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چیز امت کو بتا دی. جتنی احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کچھ کافروں کی تدبیریں بنائی ہوئی ہیں، کچھ احتیاطی مسلمانوں کی. کافروں کے پیچھے نہ لگے. احتیاطی تدابیر وہی اختیار کرے جو قرآن و سنت کے تابع، شریعت کے تابع. کافروں کے انداز اور ہیں، ہمارے انداز اور ہیں، ان کی رہن سہن اور ہے، ہمارا اور ہے. ان کا کوئی رہنما نہیں ہے، اور ہمارے رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج منیر ہے، آپ روشن چراغ ہے، اپنے رہنمائی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا سال میں ایک رات آتی ہے آسمان سے وبا نازل ہوتی. نبی علیہ السلام فرمایا سال میں ایک رات ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آسمان سے وبا نازل ہوتی ہے، بیماری نازل ہوتی. لہذا اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، رات کو برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. وہ رات محمد مصطفیٰ نہیں بتلائی تاکہ پورا سال میری امت صفائی کا خیال رکھے. برتنوں کو ڈھانک دو، مشکیزوں کو باندھ دو. میں محمد ضمانت دیتا ہوں جس کے برتن ڈھکے ہوئے ہوں گے اور رات کو اس کے مشکیزیں، پانی کے برتن، جتنے بھی چیزیں ہیں ساری بند ہوں گی، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس میں بیماری نازل نہیں ہوگی. گزر جائے گی، نازل نہیں ہوگی. تمہیں کوئی جراثیم نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر محمد مصطفیٰ کی بات مان لو. اور ہمارے برتن نہ ڈھکے ہو، صفائی نہ ہو، ستھرائی نہ ہو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ پر چکنائی ہو، ہاتھ پہ چکنائی لگی ہو، تری ہو، چکنائی ہو، اور وہ سو جائے، اس کو کوئی زہریلی چیز، کیڑا وغیرہ
اگر اس کو ڈس جائے، ڈنگ مار جائے، میں محمد ایسے شخص سے بری ہوں، یہ ہاتھ اس طرح بغیر دھوئے کیوں سویا؟ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی آپ چراغ ہیں، روشن، آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ صحابہ کرام مدینے میں ایک رات ایک گھر کے اندر آگ لگی، پورا گھر جل گیا، گھر والے جل گئے۔ رسول اللہ فرمایا خبردار رات کو آگ کی کوئی چیز جلا کے نہ سو، ہر قسم کے دیے جو آگ جس سے بھڑک سکتی ہے بند کر۔ نبی علیہ السلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، سمجھایا ہے امت کو۔ آج کہتے ہیں ہاتھ دھوو، اسلام نے کب سے کہا ہے کہ 5 وقت کم از کم وضو کرو؟ اگر ہاتھ دھوئے جائیں، 5 مرتبہ وضو کیا جائے نماز کے لیے، مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت اور انعام پر کہ اللہ ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھے۔ 5 مرتبہ اپنے وضو کرے نماز کو۔ اب منہ پہ ماسک چڑھاتے ہیں مرد عورتیں، شریعت نے پہلے ہی کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمائی آئے، وہ باسی جمائی آئے، رسول اللہ فرمایا اپنے منہ پر ہاتھ دو۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے 100 سال پہلے فرما دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا رات کو سوتے ہوئے دروازہ بند کرو اور بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو گے، میں محمد ضمانت گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی شیطان، کوئی جن تمہارے گھر کو کھول نہیں سکے۔ رسول اللہ ضمانت دے گئے، سمجھا گئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز امت کو بتلا دی، امت عمل نہ کر سکے تو امت کی تباہی۔ وگرنہ نبی علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پورا دین ایک ایک مسئلہ امت تک پہنچا دیا۔ آپ نے مسجد میں تھوکنے سے منع کی، فرمایا مسجد اگر کہیں جگہ تمہیں تھوکنا پڑ جائے، فرمایا کچی جگہ پر اس کو دفنا دو، تھوک کو زہر نہ کرو، دفنا دو۔ یہی ہے اس کا کفارہ کہ اس کو دفنا دو، اس کے پر مٹی ڈال دو۔ کس نے فرمایا تھا تھوک پر مٹی ڈال سے جراثیم ختم ہو جائیں گے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے فرمایا تھا منہ میں مسواک کرو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ صاف کر کے سویا کرو، کس نے فرمایا تھا؟ محمد مصطفیٰ۔ کس نے فرمایا تھا جمعے پر نہا کے آیا کرو تاکہ اجتماع میں اکٹھ ہو تو تمہیں بدبو محسوس نہ ہو؟ یہ محمد مصطفیٰ نے۔ کس نے فرمایا تھا جمعے کو کے اندر خوشبو لگا کے آؤ؟ محمد مصطفیٰ۔ کس نے فرمایا تھا مسجد میں محلے میں بناؤ لیکن مسجدوں کو صاف رکھو، ستھرا رکھو، معطر رکھو، اور جو مسجد کی صفائی کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بندے کی ایمان کی گواہی دے دو، یہ مومن ہے جو مسجد کو صاف کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتا دی، لیکن ہم نہ عمل کر سکے تو یہ کمزوری ہماری اسلام کو، دین کو، شریعت کے رنگ میں ہم نے پڑھائی۔ پڑھیے محدثین کی کتاب ہوتے، پڑھیے بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں طب کے سارے مسائل، علاج کے تمام مسائل و حکام، وائرس سے بچنے کے سارے گر طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ کیا فرمایا تھا آپ نے کہ سورج غروب ہو رہا ہو بچوں کو باہر نہ نکالو؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا۔ شیطان اس کو پھیر رہے ہوتے ہیں، زمین میں گلیوں میں گھومتے ہیں، تم بچوں کو گھر میں روک لو۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ محمد مصطفیٰ۔ نبی علیہ السلام مسجد کو صاف ستھرا، امام بخاری رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے چھوٹا سا چیونٹی سے بھی کم تنکا تھا، چیونٹی سے بھی کم تنکا تھا مسجد میں، دیکھا تو اپنی جیب میں ڈال لیا، مسجد سے باہر نکلے تو اس تنکے کو باہر نکالا، فرمایا چیونٹی سے کم تنکا بھی مسجد میں پھینکنا جائز ہے۔ ہمارے منہ صاف ہوتے ہیں مسجد، ناک صاف ہوتے ہیں مسجد، ناک کی جو رطوبت ہے وہ لگتی ہے مسجد کی صفوں، تو یہ بیماریاں کیوں نہ پھیلیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ دفن اب نہیں ہو سکتا مسجد میں، تھوک کوئی بلغم کوئی چیز تو رومال یا کوئی ایسا ٹیشو کے ساتھ استعمال جیب میں ڈالا جائے اور باہر پھینکا جائے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد کو معطر رکھنے، خوشبودار رکھنے کی حکم دیا تھا۔ آج احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے آ رہی کہ گھر سے وضو کر کے آئے، تو یہ گھر سے وضو کر کے آنا کس کی سنت تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
رسول نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وضو کر کے کہاں سے؟ گھر سے۔ یہ تو ہم ہیں جنہوں نے مسجدوں میں سارے انتظامات کر دیے، سست قوم ہے، غفلت کا شکار ہے۔ گھر میں اسلام دین شریعت کو نماز کا کچھ حصہ پڑھتے نہیں ہے، گھر میں یہ ماحول ہی نہیں، تو مسجدوں میں یہ لیٹرینے باتھ واش روم سارے اور ٹوٹیاں مسجد میں لگ، لوگ خرچ کرتے، ہم کہتے عبادت ہم کریں، خرچ لوگ کریں، عبادت ہماری ہو، پیسہ لوگوں کا ہو، یہ قالین کسی کی، پنکھے کسی کے، وضو کسی کے خرچ پر کر کے بیٹھے، ہوا کسی کے خرچ پر، اے سی کی ٹھنڈک کسی کے خرچ پر، عبادت ہماری، ہم اپنی عبادت پر خود پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، یہ نماز ہماری ہے، پیسہ کسی کا، کیوں؟ یہ تصور ہی نہیں ہے ہمارے اندر، یا ہمیں سمجھایا نہیں گیا یا پڑھایا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کب سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں نماز کا حصہ رکھو اور سنتے گھر میں پڑھو۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر میں سنتے پڑھنا افضل۔ حکومت چاہتی ہے کہ جمعہ مختصر ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ہم ان معاملات میں حکومت کے ساتھ معاون کہ اگر جمعہ مختصر کیا جا سکتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین شریعت سے مختصر ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بعض دفعہ ارادہ کر کے آنا کہ آج لمبی نماز پڑھاواں گا، جو لمبی قرات میں شروع کرنا، کسی عورت کا پیچھے بچہ رو پڑتا ہے، میں محمد ارادہ تبدیل کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ جب ایک بچہ رو پڑے تو نماز کو مختصر کیا جا سکتا ہے، تو کسی تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں حکومت کسی اعلان میں نماز کو مختصر کر دیا، جمعے کو مختصر کر دیا، نماز کو مختصر کر دیا جائے، لیکن نماز پڑھی نہ جائے یا نماز کو روک دیا جائے یا مساجد بند کر دی جائے، یہ ہم جائز نہیں سکتے۔ بعض عرب ممالک علماء کرام نے فتاوے دیے وہاں پر کہ مساجد بند کر دی جائے اور وہاں آج جمعے نہیں ہو رہے۔ سعودی عرب جیسے عظیم ملک میں جمعہ بہت ساری مساجد میں نہیں ہو رہا، سوائے غالباً حرم کے، کہیں جمعہ نہیں ہو رہا۔ وہاں سے فون آ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، پاکستانی جو لوگ ہیں پوچھتے ہیں کیا کریں، جمعہ نہیں ہے اب نماز پڑھیں کیا کریں، اور کئی ممالک میں بند کر دیے گئے۔ وہاں کے ہم اس کی نفی نہیں کرتے، وہاں علماء موجود ہیں، مجتہدین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے حالات کے پیش نظر کوئی ایسی دلیل ان کو پائی ہوگی جس میں انہیں جواز ملا ہوگا اور انہیں حکومت کو یہ جناب اختیار دیا ہوگا یا مشورہ دیا ہوگا۔ ہمارے علماء اہل الحدیث کی کثرت کا یہی فیصلہ ہے، جمہور علماء الحدیث نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کو نماز کے لیے بند کرنا حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے بھی طاعون بیماریاں وبائیں پھیلتی تھی، مساجد بند نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کی فرمایا ادھر جاؤ نہ تو ادھروں کوئی بندہ باہر نہ نکلے، یہ نہیں فرمایا کہ مسافت ترک کر دو، نماز ترک کر دو، مسجدوں چھوڑ دو۔ بارش میں رسول رحمت نے فرمایا تھا الا صلوا فی الرحال قید، لیکن طاعون میں، وبا میں، بیماری میں کہیں رسول اللہ نہیں فرمایا۔ جس طرح سن لو، ہمارا بات کا خلاصہ سن لے کہ جس طرح ہسپتال بند نہیں ہو سکتے اس طرح مساجد بند نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں بھی علاج ہوتا ہے، جہاں بھی علاج ہوتا ہے وہاں بھی شفا نصیب ہوتی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے نماز میں بھی شفا نصیب ہوتی، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز میں شفا ہوتی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو مصیبت پریشانی آئے تو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ، مسجد کے دوڑ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھوڑا نکلتا جسم پر، 2 رکعت نماز پڑھتے اللہ شفا دے دیتا۔ یہ جسم ہے اور روح ہے، جسمانی جسم کا روح اگر علاج ہسپتال میں تو ہمارے روح کا علاج مساجد اور نماز میں مختصر کیا جا سکتا ہے۔ مساجد نماز کو، جمعے کو، خطبے کو لے کر چھوڑا نہیں جا سکتا، مساجد کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری مساجد قیامت تک کھلی رہے گی، یہ ہماری شفا کے لیے
ہماری روحانیت کے لیے، ہمارا ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ ہماری زندگی ہی مساجد کے اندر ہے، ہماری شفا مساجد کے اندر۔ اتنی بھی احتیاطی تدابیر ہے، اختیار کریں ہم اس کے ساتھ ہر معاملے۔ اگر پہلے اسلام کو یہ مساجد بند کرنے سے پہلے حمام بند کر دو، یہ حماموں پہ گند نہیں ہے، حمام دیکھ لیں داڑھی جہاں مونڈی جا رہی، ایک ہی کپڑا صبح سے شام تک استعمال ہوتا ہے، ہر کے گلے میں پڑتا ہے، وہی حجامت کے لیے، وہی داڑھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی کینچی، وہی استرا سارا دن استعمال ہوتا رہتا ہے۔ چند وی آئی پی حماموں پہ کوئی ہوگا بڑے بڑے شہروں میں، ہمارے پورے ملک میں یہی حالت کیفیت اکثریت، وہاں گند پڑا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والے مساجد کی طرف بڑا غور۔ ہو سکتا ہے داڑھی منڈوانے سے کتنا وائرس ہو سکتا ہے، وائرس نہیں لگ سکتا، حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، اجتماع ہے، جب تک توبہ نہ ہو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ انبیاء کی سنت، وزیر اعظم سے لے کر وزراء تک، مشیروں تک، سارے فوج، سارے سپاہ، پولیس، سب پر داڑھی فرض کر دی، لاگو کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے کرونا وائرس داڑھی منڈوانے سے آ جائے، اس سے بچاؤ کے کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے اور کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اس کپڑے سے کتنی بچت ہوگی، کفایت شعری، چاہ بسکٹ دے نالو ایک کفایت شعری نہیں، کتنے بلیڈ روزانہ چڑھتے ہو۔ اگر 22 کروڑ ہے تو 11 کروڑ مرد ہیں، اس کے میں جوان کتنے ہیں، داڑھی منڈوانے والے کتنے ہیں۔ اگر اتنے کروڑوں بلیڈ روزانہ بچے تو کروڑوں کی بچت ملک کو ہوگی، اس گناہ کی وجہ سے جو ملک پر بوجھ۔ حمام تے دن بیٹھے ادھر پورے سکون، مسجد میں کرونا لگتا ہے اور حمام پہ کچھ نہیں ہوتا۔ گناہ نہیں چھوڑتے ہو، نیکی چھوڑتے ہو۔ مسجد کے اندر آنا مت ڈرنا، اور یاد رکھنا، اور ہو سکتا ہے جو تکالیف پریشانی آگے بڑھ رہی، اللہ ہمارے ملک کو، تمام اسلامی ممالک کو محفوظ فرمائے، لیکن جو کیفیت بڑھتی جا رہی، اگر یہ حالات آگے کی طرف جا رہے ہیں، مساجد کو نہ چھوڑنا، مساجد کی طرف اپنے توجہ کو اور بڑھا دینا، پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ۔ بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے شرارت کے طور پر کہ پیروں سے پیر نہ جوڑو مسجد میں۔ پہلے وہ جوڑنے کے قائل نہیں تھے نا، تو اب کہتے ہیں نمازوں کے اندر تھوڑا سا فٹ فرق کر، بلکہ ایک نماز کا کلپ بھی چڑھا ہے کہ 8-10 نمازی ہیں، 10-15 صفوں میں کھڑے، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، اس کو جماعت کہتے ہیں، گھر ہی پڑھ لے۔ رسول رحمت نے فرمایا پیروں کو جوڑو، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دلوں کو جوڑ دے گا، تم کہتے ہو وائرس ہوگا، نہیں ہو سکتا وائرس، اور مجھے یقین ہے، اور ایمان کا مسئلہ ہے بھائی، ہر بندے کے اپنے ایمان کی کیفیت ہے، میرا یقین ہے اس ارادے اور نیت سے سنت پہ عمل کیجئے، یہ کہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اللہ کی رحمت سے یقین سے کہتا ہوں اللہ تمہیں کسی وائرس سے، سنت پر عمل کرنے سے اللہ کسی وائرس کا شکار نہیں کرے گا، اللہ ہر وائرس سے محفوظ رکھے۔ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، مسافہ کرنے سے ہمیں وائرس نہیں لگتا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اگر انہیں ڈرنا ہے کافرہ کی طرح ڈرتے ڈرتے، اما بھائی کیا مسئلہ ہے، کرونا وائرس سے کیا زیادہ تو مر جائیں گے نا، لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو وبائی مرض سے مر جاتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اس کے لیے یہ رحمت ہے اور وہ شہید ہے۔ جو رسول اللہ شہادت کی خبر دے دی ہے، اور کیا بچنا ہے بچ جائیں گے، مرنا ہے مر جائیں گے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب اس نے موت لکھی ہے آ کے رہے گی۔ اپنے ایمان کو مت کمزور کرنا، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام میں کوئی متعدی مرض نہیں ہے، ہاں احتیاطی تدابیر اسلام میں ہیں، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جو قرآن و سنت کے تابع ہوں ان کو اختیار کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ یہ کس نے کہا تھا ناخن اتارو، کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ بغلوں کے بال کٹواؤ، کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ زیر ناف بالوں کو صاف کرو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام سکھایا تھا۔ آج ناخن دیکھ لیں عورتوں کے، وہ نہیں کرتی، عورتوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جا کے گھروں میں دیکھنا، ہر گھر میں یہی کیفیت ہے، جس گھر کو کھول لیں، مولویوں سے لے کر عوام تک جس گھر کو کھولو یہی حالت کیفیت ہے، ناخن آ گیا کہ بڑے ہو۔ پرانے زمانے چھوٹے چھوٹے ہوندے ساتھ اس ویلے آندے یہ ناخن ودے ہونا، والدین آندے سن بھائی کتلیاں ودائیں، کتلیاں پتہ کہ سور دے ہونی یار، جڑا سور ہوندہ ہے خنزیر ہوتے ہیں کہ دو وہ کتلیاں ہوتی ہے، کبھی آپ نے سور کو دیکھا ہو تو اس کے آگے کتلیاں لگی ہوتی،
اتنی لمبی لمبی. تو بزرگ کہتے تھے یہ ناخن بدلنا یار یہ قتلیاں بڑھائی ہوئی ہے، یہ سور سے تشبیہ دیتے تھے. اور آج یہ فیشن ہمارے گھروں میں چڑھ گیا ہے، اس کو کوئی دور ہی نہیں کر سکتا، اختیار میں ہی نہیں رہا. یہ صفائی ناخن اتارے، بالوں کی صفائی، حجامت، داڑھی سنت کے مطابق، کپڑوں کی صفائی ستھرائی، یہ سارے گر طریقے کس نے سکھائے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نماز کی پابندی کریں، آئیں نماز پڑھیں، سنتے جا کے گھر پڑھیں، کوئی حرج نہیں. نماز مختصر کر لیں، نماز جا کے سنتے گھر پڑھیں، وضو گھر کر سے آئیں، کوئی حرج نہیں. نفلی جو چیزیں ہیں وہ علماء کرام روک چکے. اجتماعات پر پابندی ہے، بیان ہے، ہم نے قبول کیا ہے پورے خوشی سے، محبت سے، عقیدت سے، اس کے لیے کہ یہ کوئی ضروری لازم فرض نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں، مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم مر جائیں. نماز ہمارے ایمان ہے، نماز ہماری زندگی ہے. نماز کو آپ نے نہیں چھوڑنا، چاہے جتنے حالات بھی خراب ہو جائے. آپ نے آنا ہے مسجد میں، نماز پڑھ کے فوری چلے، پیروں سے پیر جوڑنے سے بعد نہیں آنا، سنت کو قائم رکھنا. باقاعدہ ہم نے جو ہے مرکزی جمعیت اہل الحدیث سرگودا نے باقاعدہ ہم نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پیروں سے پیر جوڑیں، یہ محمد مصطفیٰ کی سنت. خبردار سنت کو نہیں چھوڑنا، سنت پہ ڈٹ جانا. اللہ تمہیں سنت کی برکت سے ہی محفوظ رکھے گا. دیکھا نا وہ صحابہ کرام روٹی کا ٹکڑا تھلے گریا نا میدان جنگ، اس طرح کو کافراں نال مقابلہ سی، روٹی کا ٹکڑا زمین تے گریا، صحابی دے ہاتھ چ تے انہیں روٹی کا ٹکڑا چک کے تے منہ چ پا لیا. دوجا کہنے لگا یار کافر بہندے پے، وہ آخر میں انہیں مرے گئے گزرے بھوکے بھگے، جناب روٹی کا ٹکڑا زمین تے گریا. اسے کہا میں کافر کو خوش کرنے کے لیے محمد کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو کافروں پر روب طاری ہو، مسواک مسلمان کرنے لگے، سامنے جنگ تھی، انہوں نے کہا یہ دن تیز کرنے یہ آئے سانو لے گئے. کافر دوڑ گئے. مصطفیٰ کی سنت میں برکات، سنت کو قائم رکھے، دین کو قائم رکھے. ہاں جس میں ہمیں شریعت گنجائش دیتی ہے ہر اس معاملے میں ہم احتیاط کے قائل. جو بندہ کرونا وائرس کا مریض ہو جائے، یہ سن لیں، اور اللہ نہ کرے تشخیص ہو جائے کہ وہ کرونا وائرس کا مرض کا شکار ہو گیا، وہ مسجد میں نہ آئے. اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ اونٹ جو ہیں، اونٹ بیمار ہیں، کچھ شفا صحیح ہے، اور فرمایا بیمار اونٹوں کو صحیح اونٹوں میں نہ لے جاؤ. اس حدیث کتاب محدثین نے لکھا ہے کہ اونٹوں سے، حیوانوں سے زیادہ قیمتی جانور، قیمتی جو ہے وہ مسلمان کی اور انسان کی جان ہے. لہذا جو بیمار ہے وہ شفا یافتہ بندوں سے، صحت مند بندوں سے وہ دور رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پیاز یا لہسن کھا لیتا ہے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اس سے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو جو کرونا وائرس کا مریض ہے، تشخیص ہو گئی ہے کہ وہ واقعہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کے بعد اس کو الگ رکھا جا سکتا. اس کو مسلمانوں میں، انسانوں میں، عام اجتماع گاہوں میں، مسجدوں میں، جمعے پر، نمازوں پہ نہیں آنا چاہیے، وہ الگ رہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار. فرمایا آپ بھی نقصان کسی نے نہ پہنچاؤ، تے اپنی ذات کا بھی نقصان نہ کرو تو نہ کسی نے پہنچاؤ. لہذا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے آپ بچیں، اور اپنے نفس کو بھی ہر قسم کی تکلیف اور بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جو تعین ہو چکا ہے یہ بیمار ہے، لیکن صحت مند بندوں کو نہ ملنے دینا یہ ایمان عقیدے کے خلاف ہے. یہ تو مطلب ہے اگر بندہ گھروں الگ ہو جائے، نہ بچوں کو ملے نہ بیوی کو ملے، ساری پابندی لگا دے کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اکٹھے مل نہیں سکتے، بچوں کو بھی نہیں مل سکتے، رہ نہیں سکتے. جب گھر میں یہاں مسجد میں کرونا وائرس ہے تو گھر میں کیڑا کرونا وائرس نہیں ہے. یہ ڈر اور خوف کا کیفیت طاری کرتے ہو کہ ہر بندہ ذہنی مریض ہو، ڈر کے. اور جس طرح وہ انہوں نے کہا تھا لا مساس، کہ نہ چھوئے، جڑا ایک دوسرے چھوئے گا مر جائے. یہ وہ اچھوت کی بھی جو بیماری ہے، جو بنی اسرائیل میں کا انداز تھا وہ اپنانا چاہتے ہو، قوم کو ذہنی مریض کرنا چاہتے ہو. ہر بندہ ایک دوسرے سے دور نہ سے دوڑے کہ یہ بندہ مجھ سے ٹکرا جائے گا تو میں مر جاؤں گا. اس کا مطلب ہے تم وہ متعدی مرض پر جو ایمان عقیدہ بن رہا ہے اس کو بنانا چاہتے ہو، توکل اللہ پر ختم کرنا چاہتے ہو. ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک مرض دوسرے
مرض فی نفسے ہی نہیں لگ سکتی، جس کو لگتی ہے اللہ کے امر سے لگتی ہے۔ حدیث سن لے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پھر متعدی مرض کیوں نہیں؟ بعد بما خارش والا جانور ہوتا ہے، اونٹ خارش والا ہوتا ہے، انہوں جدو بنیے دوجے جانوراں تے انہوں نے خارش لگ جاندی تے پھر ایک متعدی کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا جب پہلا خارش والا تھا اس کو خارش کہاں سے لگی؟ فرمایا یا رسول اللہ انہوں تے اللہ دے امر نہ لگی، فرمایا دوجے نے بھی اللہ کے امر سے لگی۔ جس کو پہلے کرونا وائرس ہوا اس کو کرونا وائرس کس سے لگا؟ جو پہلا مریض تھا دنیا میں کرونا وائرس کا، اس کو کرونا وائرس کہاں سے لگا؟ کس سے پھیلا؟ کس سے لگا؟ سارے کہیں گے پہلے کو لگا اللہ کے امر سے، تو دوسرے کو بھی لگتا ہے اللہ کے امر سے۔ یہ اللہ کا امر ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ مریض سے مریض نہیں ہوتا، لیکن ایمان یہ ہو کہ ہر بندے پر اللہ کا امر ہوتا ہے تب اس کو بیماری لگتی ہے۔ یہ لامحساس والی کیفیت نہ بنا دی جائے، ڈراؤنا نہ کر دیا جائے، پورے ملک کو مرعوب پریشان کر کے اندر نہ بٹھا دیا جائے تاکہ ذہنی لوگ مریض ہو، ٹینشن سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، دل کے مریض ویسے ہی مرنا شروع ہو جائیں، ان کے دل پھٹنے شروع ہو جائیں اور ناڑے جو نسیں ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جائیں۔ اس کا وہم سے توہم پرستی سے امت کو بچاؤ اور امت کو سکھا دو کہ عقیدہ ایمان اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، لیکن احتیاطی تدابیر اسلام دین شریعت نے بتائی ہیں وہ اختیار کریں، علاج شریعت نے بتایا وہ علاج کریں، شریعت کے تابع رہیں۔ کوئی مرض بیماری اب ذاتی طور پر متعدی نہیں ہے، اللہ کے امر سے بیماری لگتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ محمد مصطفیٰ کے وہ نور، وہ روشنی، یہ تابناک وہ آپ کا پیغام ہے جو سراج منیرہ کی حیثیت سے محمد مصطفیٰ نے ایک ایک بات امت کو سمجھا دی ہے، پہنچا دی ہے۔ اس پر ڈٹ جائیں، قائم رہیں، سنت پر قائم رہیں، سنت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں وہ چیز جس کو شریعت نے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے، وہ ہم اختیار کریں گے۔ جس کو شریعت نے نہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہم نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس سے بندہ فوت ہو جائے اللہ نہ کرے اس کو کوئی ہاتھ ہی نہ لگائے، رسے پاکے جناب کافر جو اس کو دفنا رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس کو نہلائیں، غسل دیں، غسل دینے کے بعد جو بندے غسل دینے والے ہیں وہ خود غسل کریں، غسل کر کے وہ اپنے کپڑے بدلیں، مسلمان کی میت کو اٹھائیں، جنازہ پڑھیں۔ طریقہ وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر رسول اللہ فرما دیتے طاعون کے علاقے میں کوئی کسی کا جنازہ نہ پڑھے، کوئی کسی کو دفنائے نہ۔ سیدنا معاذ بن جبل جیسے انسان شہید ہو گئے ہیں طاعون سے، صحابہ نے اٹھایا ہے، جنازہ پڑھا ہے، اس کو غسل دیا ہے، اس کو کفن دیا ہے، ان کا جنازہ پڑھا گیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا یہ تصور کافروں کا تصور ہے، ہمارا تصور نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا پھر بھی وہی عقیدہ ہے کہ بیماری اللہ کے امر سے آتی ہے، لہذا کسی مسلمان میت کی تحقیر نہ کی جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے، اس کو غسل کفن پوری شرعی احکامات پورے کیے جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔